نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 تفسیر یا ایھا آمنوا اے ایمان والو انما الخمر بلا شک و شبہ خمر شراب، خمر تو کہتے ہیں وہ شراب جو انگور سے بنائی جائے، اور باقی حرمت کے اعتبار سے باقی شرابوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خمر جس چیز سے بنائی جاتی تھی وہ انگور تھا، اس کی قسمیں پہلے گزر چکی، اس کے احکامات بھی گزر چکے، غالباً سورہ نساء میں یا سورہ بقرہ میں تھے، بہرحال تفصیل سے بات ایک مرتبہ ہو چکی تھی، وہاں اس آیت کا بھی بتایا تھا، اور وہاں پر یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض احکامات شریعت کیا کرتی ہے، ابتدا میں بالکل پابندی لگا دیتی ہے، آہستہ آہستہ اس میں پھر ریلیکسیشن آتی ہے، اور بعض احکامات شریعت کے ایسے ہیں کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا اس کو روکتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انتہا پہ پہنچ کے بالکل اس چیز کی پابندی کر دی جاتی ہے۔ اس میں یہ آیت کریمہ بھی اس وقت اس کو بھی پڑھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ انما الخمر والمیسر، اور لوگوں شراب فقہی اعتبار سے کہیں گے جو کہ خمر تیار کی جاتی ہے عنب انگور سے، لیکن حقیقت میں پینے کے اعتبار سے، نشے کے اعتبار سے ساری شرابیں اس میں آ گئی۔ والمیسر، اور میسر کا مطلب جوا، یسر کہتے ہیں عربی میں آسان چیز، اور یاسر وہ جو جوا کھلوائے، یاسر تو یاسر وہ جو آسانی پیدا کرے، آرام پیدا کرے، اطمینان پیدا کرے، یاسر بڑے اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ایک طرح کی خوشخبری دیتا تھا اس کو جس نے جوئے میں پیسے پا لیے ہیں تو اس اعتبار سے اسے یاسر کہتے تھے، یہاں میسر یہ لفظ اسی سے بنا ہے۔ والمیسر، اور جوا جو ہے دو چیزیں ہو گئیں، والانصاب، اور بت تین چیزیں ہو گئیں، والازلام، اور جو پانسے ڈالے جاتے ہیں، یہ بھی آئی تھی نا پہلے بات کہ ظلم وہ تیر جن تیروں کے ذریعے تقسیم کی جاتی تھی، یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجسن۔ پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ رجسن گندے کام ہے، گندگی ہے، ان گندے کاموں کو چھوڑ دو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے خمر اور میسر کے ساتھ انصاب اور اسلام کو لگایا، یعنی اتنے گندے کام ہیں، اتنے برے کام ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اتنے گندے کام۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شارب الخمر، شراب کا پینے والا، کعابد الوثن، ایسے ہی ہے جیسے بت کی عبادت کرنے والا۔ اور ایک جگہ آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارب الخمر کعابد اللات والعزى، جو آدمی شراب پیتا ہے وہ اتنے ہی گناہ کا کام کرتا ہے جیسے کہ لات اور عزا دیوی کی پرستش کی جاتی تھی، جیسے ان کی پرستش ہوتی تھی ویسا برا کام یہ آدمی کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بتایا ہے کہ دیکھو یہ سب کام ایسے ہی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی آدمی کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے چاہیے پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور جب وہ کہے کہ شراب پئیں تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ صدقہ اس لیے کرے کہ وہ پیسہ جس کی محبت میں جو سب کچھ کر رہا ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکلے، محبت کم ہو، یا اس لیے کرے کہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو گناہ کی دعوت، اور اتنے بڑے گناہ کی دعوت، دوسرے کے مال کو بغیر کسی وجہ کے اپنے لیے سمیٹ لینا، اور یہ مال کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی، پھر بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ انسان مال کی محبت کی وجہ سے بالکل خراب ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ چاروں چیزیں رجسن گندے کام ہیں۔ ایک تو یہ فرما دیا گندگی کی باتیں، اور ان چاروں کا ذکر اس لیے کیا کہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کی تفصیل میں جائے بغیر انسان کی فطرت کو بھی اس سے کوئی مناسبت ہوتی ہے کہ فطری چیزیں اللہ نے انسانوں کی طبیعت میں رکھ دی۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں جو خارج کے ماحول سے آتے ہیں، انسان میں فطرتاً ان چیزوں کی طلب نہیں ہے، بلکہ باہر کا ماحول خراب ہوتا ہے پھر ان کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہا ہے، اگر دوستوں میں بیٹھا اور وہ سب جوا اور ان چیزوں کو کھیلتے تھے تو وہ اس کے دل میں پیدا کریں گے کہ تم اپنے مال کو اس طرح لگاؤ، اس طرح تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، سوسائٹی اسے ایسی مل گئی، جو لوگ اسے شراب پینے کے لیے دعوت دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگلا لفظ جو کہا ہے یہ ارشاد فرمایا کہ من عمل الشیطان، یہ گناہ، اگلے الفاظ یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ من عمل الشیطان، یہ گناہ براہ راست شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کے ہیں، گندے کام ہیں شیطان کے، یعنی شیطان کا گندا عمل۔ ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا، ایک یہ کہ رجسن گندگی ہے، من عمل الشیطان شیطان کے کام ہے، دونوں طرح فرما دیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، شیطان ان چیزوں کو کی دعوت دیتا ہے، اس لیے یہاں پر ان چاروں چیزوں پر اللہ تعالی نے شدید نکیر فرمائی ہے۔ انصاب تو وہ بتوں کے نام پہ چڑھاوے دیتے تھے، حرم شریف میں انہوں نے بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے تھے، پلرز کھڑے کیے ہوئے تھے، اور ان جگہوں کو اپنے پاس سے ہی بس مقدس مانتے تھے، وہاں جا کر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ازلام جو ہے تیروں کے ذریعے پانسے ڈالتے تھے اور اس ذریعے سے یہ کام کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا گندی باتیں ہیں، ایک دوسرے فرما دیا عمل شیطان، یہ شیطان کی حرکتوں کے نتیجے ہیں، فجتنبوہ، بچو اس سے، بچتے رہنا۔ سو کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمہیں چار چیزیں بتا دی، خمر میسر انصاب اور ازلام، اور دو اس کی حرکتیں بھی بتا دی کہ دو گناہ، رجسن بہت ہی گندا ہے، مبالغہ آ گیا نا، نکرا ہے تو نکرا کی وجہ سے مبالغہ پیدا ہو گیا، رجسن بہت ہی گندی بات، بہت ہی گندگی، من عمل شیطان، اور شیطان کے اثرات کا یہ نتیجہ ہے، فجتنبوہ، بچو اس سے،
کس چیز سے؟ رجس سے، گندگی سے. ہو کی ضمیر لوٹ کے گئی یا تو رجس کی طرف یا عمل شیطان کی طرف، دونوں میں سے کوئی بھی چیز مان لی جائے تو مراد یہ ہوئی کہ فجتنبو، بچو اس رجس گندگی سے، فجتنبو بچو اس شیطان کے عمل سے. یہ اللہ تعالیٰ نے، اور فا کا مطلب یہ ہوا کہ سو تم دیکھو، یہ چار چیزیں، اور گناہ یہ دو اس پہ، فا سو، سمجھ آ گئی؟ اجتنبو بچو اس سے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خرابی ہے. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا بھلا ہو جائے گا. یقینی طور پہ اللہ تمہارے فائدے کی بات کرتا ہے، اللہ تمہارے ہی بھلے کی بات کرتا ہے. اگر پیو پلاؤ گے تو اس میں پیسے کا بھی ضیاع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی جاتی ہے کہ انسان کبھی نشے میں کیا کیا باتیں کر جاتا ہے. اور جوا اس کا بھی یہی حال ہے. اور پھر اس کے بعد شرک کے قسمیں، یہ تو بہت ہی بری چیز. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کا عمل اور یہ سب چیزیں تو ہیں، بہت سے ایسے بھی ملے جنہوں نے کہا جی بس قرآن میں حرام تو نہیں نہ کہا شراب کو اللہ نے. حیرت ہوتی ہے ایسے سطحی لوگوں پہ. کئی ایک کہتے ہیں جی قرآن نے حرام تو نہیں کہا، حرام کا لفظ دکھائیے قرآن میں کہاں ہے شراب کے ساتھ. علیہ باللہ. ہم حیران ہوتے ہیں کہ آدمی اب کیا کہے. قرآن نے حرام کا لفظ نہیں کہا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی تقلید کا لفظ تو قرآن نے کہیں نہیں نہ کہا، ایسی شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں کہا. اور بہت سی ایسی چیزیں جن کے لیے اللہ نے کوئی لفظ اگر استعمال نہیں کیا تو ایسے الفاظ استعمال فرما دیے ہیں جو حرام ہی پر دلالت کرتے ہیں، اس سے ساری امت حرام ہی سمجھی. یہاں پر آپ دیکھیں اس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کتنی شدید باتیں ارشاد فرما دی ہیں. اس ایک آیت میں اسے شروع ہی کیا ہے انما سے، یعنی ان چیزوں کی حقیقت یہی ہے. انما بلا شک و شبہ، بس سب کچھ ان کی حقیقت اتنی ہی سی ہے گندگی کی. پھر انصاب اور ازلام، بتوں اور پانسوں کے ساتھ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تیر جو رکھتے تھے جس کے ذریعے جوا کھیلا کرتے تھے، یہ انصاب اور ازلام دو چیزیں ہو گئی. اتنی گندی چیزوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا ان کا بھی. تیسرے فرما دیا کہ رجسن، یہ شراب کا پینا یہ رجس ہے. اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی وہ روایت کہ شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب کا پینے والا اتنا ہی بڑا گناہ کرتا ہے جتنا بت کی عبادت کرنے والا. تیسری چیز یہ فرما دی کہ رجسن، بہت ہی گندی حرکت ہے، بہت ہی گندگی ہے. چوتھے فرما دی من عمل الشیطان، شیطان کا اثر، شیطان کا طریقہ ہے. پانچویں فرما دی فجتنبوہ، بچو اس سے، اجتناب کرو. اور جو اس کے نقصانات ہیں یہ سب لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کہہ دی ہیں، 6 یا 7 چیزیں. اب بھی کوئی کہتا ہے کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ تو قرآن نے نہیں کہا. سبحان اللہ. یہ عجیب سوچ ہے لوگوں کی. اور کوئی پوچھے کہ اللہ کے ہاں بھی یہ دلیل کام آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں فرمائی ہیں کیا اس کی بھی کوئی ویٹیج ہے یا نہیں؟ اور یہ بہت لوگوں میں چلی ہوئی دلیل کہ جب ایسی باتیں کرنی ہو تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب سے پوچھنا شراب کو اللہ نے کہیں حرام کا لفظ کہا یا نہیں کہا نا، بس تم خود سمجھ سکتے ہو. اب یہ جواز تلاش کرنا ہے. اس سے بہتر 1000 گنا آدمی وہ بہتر ہے جو ساری زندگی پیتا رہے اور سمجھے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اللہ کا نافرمان بندہ. کیونکہ اس نے یہ جو کانسیپٹ ہے نا رائٹ اینڈ رانگ کا، اس نے اس کو مجروح نہیں کیا. اس نے غلط چیز کو غلط ہی کہا ہے. اللہ امید ہے اس کی مغفرت فرما دے. لیکن جو چیز اللہ نے حرام کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یہ جب حرمت اور حلت کے بنیادی تصور کو ختم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اس سے بھی بڑھ جائے گا. کئی چیزوں میں شریعت نے جنہیں حلال قرار دیا یا حرام قرار دے گا تو اللہ کی حرمت اور حلت کو توڑنا یہ کفر کی چیز ہے. تو کبیرہ گناہ میں نہیں گیا، وہ تو کفر کی طرف چلا گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی بدتر بات ہے.